الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إلى آخره. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر علماء کرام اور عزیز اسلامی بھائیوں بزرگوں، جمعہ کا مبارک دن ہے اور اسی کی مناسبت سے ربیع الاول کا ایک اور مہینہ جس میں اور فضیلت ملتی ہے، اور اس مہینے کی مناسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بھی کچھ باتیں ہوتی ہیں. بات کرنے سے پہلے ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لیں تاکہ ہمارے نام کے ساتھ ہمارا درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ جائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. گرامی قدر عزیز اسلامی بھائیوں بزرگوں، اللہ کا دستور اور اللہ کی عادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو بنایا تو دونوں طرح کی چیزیں اس میں رکھی. اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف آرام کا سامان بھی رکھا ہے، صرف اور صرف مصیبتوں کی جگہ بھی رکھی ہے، اور مصیبت اور آرام دونوں چیزیں بھی رکھی ہے. اگر انسان صرف اور صرف آرام، راحتیں اور نعمتیں حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ جنت ہے، اور انسان اگر صرف اور صرف مصیبتوں کی جگہ کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ جہنم ہے. لیکن ان دونوں کے درمیان کی ایک چیز اللہ نے جو بنائی، یہ کائنات، یہ دنیا ہے، کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آسانیاں بھی رکھی ہے، نعمتیں اور راحتیں بھی رکھی ہے، اور مصیبتیں، تکلیفیں، بیماریاں بھی رکھی ہیں. لیکن ان دونوں چیزوں کا سامنا کرتے ہوئے انسان کو اپنا ٹھکانہ چن لینا چاہیے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی، مومنوں کے لیے بنائی، اچھے اعمال کرنے والوں کے لیے بنائی، اور جہنم بنائی کافروں مشرکوں کے لیے اور برے اعمال کرنے والوں کے لیے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کا یہ دستور بنایا، من عامل صالحا، جو اچھے اعمال لے کر کے آئے گا فرمایا اس کے لیے جنت ہے، اور جو برے اعمال لے کر کے دنیا سے جائے گا اس کے لیے جہنم ہے. لیکن انسان کی کسوٹی، انسان کی عقل کی پہچان اور انسان کے تصورات زندگی کا جو نچوڑ ہے وہ اس دنیا میں ہے کہ انسان اپنے لیے آخرت کو سنوارتا ہے یا آخرت کو بگاڑ دیتا ہے. مجھے آج آپ حضرات کے سامنے جو باتیں پیش کرنی ہے اور قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے پیش فرمائی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مطالبہ کیا ہے انسانیت سے اور خصوصاً مسلمانوں سے
ایک پیغام رکھا ہے. اگر انسان اس مطالبے میں کامیاب ہوتا ہے، اس پیغام کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بناتا ہے، تو وہ انسان رب کی نظروں میں کامیاب ہے. فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ تم ظاہری اور باطنی گناہ کو، گندگیوں کو چھوڑ دو. میرے بھائیو، آج دنیا کے حالات بگڑتے ہیں اعمال بد کی بنیاد پر، برے اعمال کی بنیاد پر، چاہے وہ عمل کرنے والا کافر، مشرک، یہود، نصارہ جو بھی ہو، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو. فرمایا جب برے اعمال کا دفتر اوپر جاتا ہے تو اس کے حق میں برے فیصلے دنیا پر اترتے ہیں، اور اچھے اعمال کا دفتر جب آسمان کی طرف جاتا ہے تو پروردگار کی طرف سے اچھے فیصلے دنیا کے اندر آتے ہیں. مسیح الامت حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اور ان کا یہ جملہ اپنے ہر مجلس میں اور اپنی خانقاہی نظام میں چلا کرتا تھا. حضرت بارہا فرمایا کرتے تھے، اے انسانوں، گناہ کرتے رہو اور اپنی دنیا کو جہنم بناتے رہو. یہ حضرت کا جملہ بار بار اپنے مجلسوں میں اپنے مریدوں، اپنے ماننے والوں کے سامنے ہوا کرتا تھا، اور فرمایا کرتے تھے کہ یقیناً میری بات اگر تم سچے دل کے ساتھ مانو تو جو انسان گناہ کی زندگی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کی دنیا ہی اس کی جہنم بن جایا. وہ سارا مشاہدہ ہمارے سامنے ہے کہ جب ہمارے بڑوں کے حالات بگڑتے ہیں اور جب ہمارے گھر کے بڑے جب گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو گھر میں اللہ کی طرف سے مصیبتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، گھروں میں بیماریاں داخل ہو جاتی ہے، گھروں کے اندر نقصانات شروع ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے عام ہو جاتے ہیں. وہ کیوں ہوتے ہیں؟ حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ ہمیں بتلا رہا ہے کہ جب گناہ کی کثرت کرتے ہیں تو اس کی بنیاد پر دنیا ہی جہنم بن جایا کرتی. پھر آگے فرمایا، اور حضرت یہ شعر بھی اکثر پڑھا کرتے تھے کہ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، کبھی دنیا ہی ہمیں اپنے گناہوں کی سزا دیا کرتی ہے. یہ حضرت کا جملہ بار بار اپنے مجلس میں ہوا کرتا تھا. میرے بھائیوں، صرف یہ سوچیں کہ ابھی کرتے رہو، زندگی ہے، ابھی بہت لمبی زندگی ہے، بچپنا ہے، جوانی کا انتظار ہے، جوانی ہے، بڑھاپے کا انتظار ہے، بڑھاپا ہے، صحت ہے، بیماری کا انتظار ہے، اور ہم کہتے ہیں کرتے رہو گناہ. لیکن فرمایا کہ عدل و انصاف فقط حشر پر اور میدان محشر میں نہیں، بلکہ تمہارے بعض ایسے گناہ ہوتے ہیں، ان گناہوں کی بدولت اللہ تمہاری دنیا کو بگاڑ کر کے رکھ دیتا. صحابہ کرام کی زندگی کا آپ جائزہ لیجئے کہ صحابہ کرام کی زندگی پاکیزہ تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنگ کے میدان میں بھی نیند عطا فرمائی. ہمارے سامنے واقعہ نہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک سامنے لشکر کھڑا ہے اور لشکر بھی لڑ رہا ہے اور تلوار کی آوازیں آ رہی ہے، لیکن صحابہ کے دلوں میں وہ سکون تھا، تلواروں کے سائے میں بھی جھونکے لگایا کرتے. یہ ہے میرے بھائیوں اسلامی زندگی کہ جب انسان اسلام پر آتا ہے، نمازوں والی زندگی ہوتی ہے، معاملات اور معاشرت کی زندگی صاف ہوتی ہے، آپس میں نفرتیں نہیں ہوتی ہے، آپس میں اخوت اور بھائی چارگی ہوتی ہے، تو پھر لڑائی کے میدان میں بھی اللہ کی مدد ایسی ہوتی ہے کہ دشمنوں کا خوف بھی نہیں ہوتا. آج ساری دنیا پر دشمنوں کی مرعوبیت اور مسلمان مغلوب ہو چکے ہیں. اس کی ایک روایت ابو داؤد شریف میں موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں زمانہ آئے گا. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، قرب قیامت میں وہ وقت آئے گا کہ جس وقت کے اندر ساری باطل طاقتیں ایک طرف کھڑی ہو کر کے مسلمان کو لقمہ بنا لے گی. لقمہ کہتے ہیں جس طرح انسان کے سامنے سارا کھانے کا کھنچا موجود ہوتا ہے، پورا پلیٹ بڑا ہوا ہوتا ہے، تو سارا ایک ساتھ نہیں کھاتا ہے بلکہ وہ تھوڑا تھوڑا بنا کر کے اس کو اپنے منہ میں رکھتا ہے. لیکن اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بھوک کی جتنی میری بھوک ہے وہ سارا کا سارا میرے پیٹ کے اندر چلا جائے، تو وہ لقمے کو جلدی سے اٹھا کر اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے، اس کو کھا جاتا ہے. ایک وقت قیامت
قیامت سے پہلے آئے گا کہ جب اعمال مسلمانوں کے بگڑیں گے تو ساری باطل طاقتیں ایک طرف ہو جائے گی اور مسلمانوں کو تباہ برباد کرنے کے لیے کھڑی ہو جائے گی۔ کیا یہ وقت نہیں ہے؟ ساری طاقتیں، آپ ہندوتوا کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، یہود اور نصارہ کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، جو ایک زمانے میں نبی کی زندگی پر چلا کرتے تھے، اسی لیے تو ان کو یہود اور نصارہ کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کو ایک وقت میں مانا کرتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نہیں تھی۔ جب آپ دنیا کے اندر آ گئے تو ان کی نبوت ختم، ان کو نبی ماننا ضروری ہے لیکن ان کی شریعت نہیں چلے گی، شریعت محمد رسول اللہ کی چلے گی۔ لیکن آج دیکھو وہ سارے لوگ مسلمانوں کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ مسلمانوں کو لقمہ بنانے کے لیے تو صحابہ تھے۔ میرے بھائیوں، صحابہ نے فوراً سوال کیا، یا رسول اللہ کیا اس موقع پر ہم کم ہوں گے؟ مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ کیا ہمارے پاس طاقت نہیں ہوگی؟ فرمایا کہ مسلمانوں کی طاقت جو تم لوگ اس وقت دیکھ رہے ہو اس سے کہیں زیادہ ہوگی۔ مسلمان بہت زیادہ ہوں گے لیکن ان کی زیادتی اس وقت کام نہیں کرے۔ تو فرمایا کہ پھر کیا وجہ ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وہن ان کے دلوں میں پیدا ہو جائے گا۔ فرمایا وہن کیا چیز ہے؟ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ ارشاد فرمایا، میرے عزیزو ہمیں دل پر لکھنے کے قابل ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب میری امت میں دنیا کی محبت آ جائے گی اور موت سے ڈرنے لگیں گے، بھاگنے لگیں گے، گھبرانے لگیں گے، سمجھو پھر یہ حالات بن جائیں گے۔ آج ہمارے سامنے پوری داستان موجود ہے کہ دنیا کی محبتیں اس طرح ہے۔ قرآن کیا کہتا؟ ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کے رسول کی حدیث کیا کہہ رہے؟ ہماری کوئی نسبت نہیں۔ ہمیں شریعت اور علماء کیا سمجھا رہے ہیں اس کی کوئی نسبت نہیں۔ دنیا آنے دو، حلال طریقے سے آئے، حرام طریقے سے آئے، ہم حلال لقمے کھائیں، حرام غذائیں کھائیں، سود کا کاروبار کرے، زنا خوری کرے، جو کرے کرنے دیں، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں۔ یہی تو دنیا کی محبت ہے جو ہمارے دلوں میں بیٹھ چکی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ مسلمان آج مغلوب ہے۔ حالانکہ ایک زمانہ تھا کہ جب اسلام کا رعب اور دبدبہ تھا، مسلمان بادشاہوں کی بادشاہت کے زمانے میں کسی کی طاقت نہیں تھی کہ اسلام کی طرف انگلی اٹھا کر کے دے۔ لیکن آج جب حالات بگڑے اور دنیا کی محبتیں ہمارے دلوں میں آ گئی، مال کی، اسباب کی، بنگلوں کی محبت جب ہمارے دلوں میں آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے دلوں کے اندر سے جو ہمارا رعب تھا وہ ختم کر دیا، اور ہمارے دلوں کے اندر جو اللہ کا رعب تھا وہ ختم ہو گیا تو دشمنوں کا رعب آ گیا۔ اس لیے میرے عزیزو دنیا کی محبت بقدر ضرورت اپنے اندر رکھو، اللہ اور اس کے رسول کو جگا دو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو جگا دو، تاکہ ہماری زندگی بھی وہ چین سکون اور امن و امان والی زندگی بن جائے۔ میرے بھائیو، گناہ کہتے کس کو ہے؟ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ۔ قرآن نے ہم سے مطالبہ تو کیا ہے کہ ظاہری اور باطنی گناہ کو چھوڑو، لیکن گناہ کس کو کہتے ہیں؟ تو فرمایا گناہ کی ایسی بہت ساری تعریفیں ہیں، لیکن ایک تعریف آپ کے سامنے جو جامع اور معنی ہے اور علماء کا اس پر اتفاق ہے، فرمایا کہ جو بھی کام جس سے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہو وہ گناہ ہے۔ جو بھی کام کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہو وہ گناہ ہے۔ آج ہم دیکھیں صبح سے لے کر کے رات کے سونے تک، اور رات کے سونے سے لے کر کے صبح کے اٹھنے تک ہماری زندگی کے کتنے کام ایسے ہیں جو اللہ کے رضامندی والے ہیں، اور کتنے کام ایسے ہیں جو اللہ کے ناراضگی والے ہیں۔ میرے بھائیو، اندازہ لگانے کی ضرورت ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے میرے بھائیو، حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ تم گناہ کی طرف نہ دیکھو کہ یہ چھوٹا گناہ ہے، یہ بڑا گناہ ہے، اس کی طرف نہ دیکھو، دیکھو اس کریم ذات کی طرف جس کی تم نافرمانی کرو۔ چھوٹا گناہ کرو گے تب بھی پروردگار عالم کی عظمت کے خیال کے اس کی ذات وراء الورا ہے، اس کی نافرمانی ہو رہی ہے، اور بڑا گناہ کرو تب بھی اسی عظیم پروردگار کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ تو تم چھوٹا گناہ کرو، بڑے گناہ کرو، جو بھی گناہ کرو، تم ایک ہی مولا کی نافرمانی میں مبتلا ہو۔ اس لیے چھوٹا اور بڑا گناہ نہ دیکھو، رب کی نافرمانی ہو رہی ہے اس کو دیکھو، پروردگار کی نافرمانی ہو رہی ہے اس کو دیکھو۔ لیکن آج اس کی طرف دیکھنے کے لیے کون تیار ہے؟ میرے عزیزو، جو ہم گناہ کر رہے ہیں وہ گناہ یا تو ہم اس بنیاد پر کر رہے ہیں کہ ہمیں کون دیکھنے والا ہے،
ہماری طرف کون دیکھنے والا ہے؟ ہم گھر کی تنہائی کے اندر چلے جائے، ایک کونے کے اندر بیٹھ جائے، ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیو آؤ قرآن سے پوچھو قرآن کیا کہتا ہے اس بارے میں۔ قرآن نے فرمایا ان ربک لبالمرصاد، اے مسلمان تو گناہ کرتا ہے لیکن تیرا پروردگار گھاٹ میں بیٹھا ہوا ہے۔ گھاٹ کا کیا مطلب ہے؟ علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ مرصاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ایک بندہ شکار کے لیے جاتا ہے، سامنے شکار موجود ہو اور وہ تیر چلائے یا بندوق چلائے، جو بھی چلائے، تو جب شکار سامنے کھڑا ہوتا ہے تو کتنی توجہ کے ساتھ اس شکار کو دیکھتا ہے۔ فرمایا کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنی سانسیں بند کر دیتا ہے، اپنا ہلنا بند کر دیتا ہے کہ کہیں ہلنے کی وجہ سے وہ شکار چلا نہ جائے۔ ایک دم ہماتن متوجہ ہو کر کے اس شکار کی طرف دیکھتا ہے، پھر اپنے نشانے کو لگاتا ہے۔ فرمایا قرآن یہی کہہ رہا ہے تو گناہ کرے گا، تیرا پروردگار تجھے اسی طرح دیکھتا ہے جس طرح ایک شکاری شکار کو دیکھتا ہے، اپنی سانس بند کر دیتا ہے۔ پروردگار رات اور دن تیری طرف اسی طرح دیکھتا ہے، تو پھر تو کیوں گناہ کرتا ہے؟ تجھے ہر وقت دیکھنے والا تیرا پروردگار موجود ہے، اس کے باوجود تیری زندگی گناہ والی گزر رہی ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یہ انسان اس لیے گناہ کرتا ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ میرا علم کس کو ہوگا اس بارے میں کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ تو آؤ قرآن سے پوچھو، میں آپ کو قرآن سے سمجھاتا ہوں۔ آج کل ہمارے معاشرے میں گناہ کی جو وجوہات ہیں، ہمارے جو خیالات ہیں، اس کو سامنے رکھا جائے اور پھر دیکھا جائے، قرآن سے پوچھا جائے تو ہمارے خیالات ایک طرف اور قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے الگ طریقے سے۔ فرمایا انسان اس لیے گناہ کرتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ اوہ رات کے اندر تنہائی کے اندر روم بند کر دو، کوئی دیکھنے والا نہیں، لائٹ بند کر دو، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ تمہارے آنکھوں کی خیانت کو بھی پروردگار جاننے والا ہے اور تمہارے دلوں کے بھیدوں کو بھی اللہ جاننے والا ہے۔ تم جس مولا سے لا علمی کا اظہار کرتے ہو کہ وہ مولا اور دنیا کے کسی طاقت کو اس کا علم نہیں ہوگا، لیکن پروردگار کے علم سے نہیں چھپ سکتے ہو۔ فرمایا کہ اگر تم گناہ کرتے ہو اس بنیاد پر کہ تمہیں یہ فخر آ چکا ہے، تمہارے اندر تکبر آ چکا ہے، میرا کون بگاڑ سکتا ہے، میرے پاس پیسے ہیں، میرے پاس صحت ہے، میرے پاس طاقت ہے، سب کچھ میرے پاس ہے، میرا کون بگاڑ سکتا ہے، اس تکبر کے نتیجے میں تم یہ کہتے ہو۔ آؤ قرآن سے پوچھو پروردگار کی طاقت کیا ہے۔ ان اخذہ علیم شدید، اس کی جو پکڑ ہے میرے بھائیو زبردست پکڑ ہے۔ قوم ثمود، قوم صالح کا جو حال ہوا، ایسی زبردست قومیں آئی ہے کہ ہمارا تو ایک انگوٹھا بھی ان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ ایسی زبردست طاقتیں آئی ہے، ایسی زبردست قومیں آئی ہے جو اپنے گھر کو پہاڑوں میں اپنے ہاتھوں سے کھود کر بنایا کرتے ہیں، لیکن جب موقع آیا سرکشی میں وہ قوم آ گئی، اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی بغاوت میں آ گئی، اللہ نے ان کو آسمان تک اٹھایا، زمین پر پٹک دیا، ہواؤں نے ان کو اٹھایا، آگ اللہ نے برسائی اور اللہ کی طاقت نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ ایک 6 فٹ 5 فٹ کا انسان تو اپنے طاقت پر اپنے مال پر تکبر کرتا ہے، اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہو گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اخذہ علیم شدید، پروردگار کی طاقت بڑی سخت طاقت ہے۔ اگر اللہ بدلہ لینے پر آ گیا میرے بھائیو، صرف جبرائیل امین کی طاقت کا اندازہ لگاؤ کہ فرمایا ان کے کتنے پر ہے، لیکن ایک پر کی طاقت یہ ہے کہ سات و زمین، جو انسان کی جو سات و زمین کی جو خلائیں ہیں وہ ساری کی ساری پر ہو جائے۔ فرمایا کہ اتنا تو ان کا ایک پر ہے، اور اگر ساری دنیا کو اٹھانے کی باری آئے تو جو ان کا پر ہے اس پر کے نوک کے اوپر، انگوٹھے کے اوپر اگر اس کو اٹھا لے تو ساری دنیا ایک انگوٹھے پر اٹھا لیتے ہیں جبرائیل امین۔ تو جب جبرائیل کی یہ طاقت ہے تو پروردگار کی طاقت کتنی زبردست طاقت ہوگی۔ کیا مسلمانوں ہم بھول گئے اللہ کی پکڑ کو، بھول گئے اللہ کے جو صفت علم ہے اس کو بھول گئے؟ ہم کس سے چھپ کر گناہ کریں گے؟ ہم کس سے چھپ کر گناہ کریں گے؟ کون سی طاقت کو ہم مغلوب کر کے گناہ کریں گے؟ میرے بھائیو چھوڑو، آج کی مجلس میں یہی مجھے سمجھانا ہے، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ ظاہر اور باطن گناہ کو چھوڑو، ہماری زندگی پاک صاف ہو جائے گی، ہماری زندگی اللہ کی رحمت والی بن جائے گی، ہم اپنی زندگی میں اللہ کی اطاعت کو لے آئیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی رحمت کے فیصلے ہمارے فرمائیں۔
یہ ساری طاقتوں کو اللہ ختم کر کے رکھ دے گا۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑی بڑی طاقتیں تھیں، قیصر و کسریٰ کی طاقتیں تھیں، لیکن حضور کی آمد پر اور اللہ کا ایک کلمہ بلند ہوگا، اس بنیاد پر ایک طرف حضور کی پیدائش ہو رہی، دوسری طرف ان محلوں کے اندر ساری چیزیں گرنا شروع ہو جاتی۔ یہ کس بنیاد پر؟ یہ کلمے کی بنیاد پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی اطاعت ہو جانے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ جب ان طاقتوں کو گرا دے گا تو کیا ہم اپنی زندگی میں اللہ کے احکام اور قرآن کو لے آئیں گے؟ تو کیا اللہ ہماری زندگی کو نہیں بدلے گا؟ میرے بھائیو، آج گناہ اتنے عام ہو چکے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ گواہ بھی کیا ہم انسان، حافظ ابن قیم نے ہی یہ بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ آج کا انسان چاہے بوڑھا ہو لیکن 4 سال 5 سال کا بچہ سامنے آ جائے، اگر گناہ میں مبتلا ہو تو گناہ چھوڑ دیتا ہے۔ کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ 4 سال کا بچہ دیکھ رہا ہے، 6 سال کا 10 سال کا بچہ دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے میری بے عزتی ہوگی، تو بھول گیا کل قیامت کے دن سارے انبیاء موجود ہوں گے، سارے انبیاء کی ساری امتیں موجود ہوگی، اور کل قیامت کے دن میدان محشر میں ہمارے نامہ اعمال کو کھولا جائے گا اور ہمارے اعمال خود گواہی دیں گے۔ اس موقع پر تیری شرمندگی کا کیا عالم ہوگا؟ دنیا کے اندر 5 سال کے بچے سے تو ڈر کر گناہ چھوڑ دیتا ہے اور پھر چھپ کر گناہ کرتا ہے، کل قیامت کے دن اس رب کے سامنے جانا ہوگا، وہاں پھر کیا حشر ہوگا؟ میرے بھائیو، ہم نہ بھول جائے، ہمارے لیے گواہ بھی اللہ تعالیٰ قائم کر رہے ہیں۔ کون سا گواہ؟ قرآن نے کہا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ قرآن کہتا ہے انسان کر لے گناہ، جتنے کرنے ہیں کر لے، قیامت میں آئے گا اور جب میدان محشر قائم ہوگا، حساب کا وقت شروع ہوگا، وَوُضِعَ الْكِتَابُ، تو تیرے نامہ اعمال کو کھول دیا جائے گا، وہ انسان دیکھے گا فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ، جب مجرمین اپنے برے اعمال کو دیکھ لیں گے، ڈر جائیں گے، کانپ جائیں گے، رونے لگیں گے، چلانے لگیں گے، اور پھر کہیں گے وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، کہ اس کتابچے کو کیا ہو گیا، اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا، اس نے ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہ بھی لکھ لیے ہیں، بڑے بڑے گناہ بھی لکھ لیے ہیں، ذرہ برابر کوئی گناہ نہیں چھوڑا ہے۔ میرے بھائیو، اس وقت انسان افسوس کرے گا، کسی کام کا نہیں ہوگا۔ یہ وقت ہے، یہ زندگی ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں اپنی زندگی کو سنوارنا چاہیے۔ اسی طرح فرمایا اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، فرمایا انسان تو گناہ کرتا ہے اور گناہ اس طرح کرتا ہے، چھپ چھپ کر جاتا ہے اور تیرے نشان قدم کو بھی مٹاتے مٹاتے جاتا ہے، لیکن یاد رکھ لے کل قیامت کے دن تیرے منہ کو تالا لگا دیا جائے گا۔ اگر کوئی دنیا کا انسان کہتا تو ہماری سمجھ میں نہ آتا، لیکن اللہ نے خود کہا ہے اليوم نختم على افواہہم، یاد کرو کل قیامت کے دن ہم آپ کے لیے یہ فیصلہ کریں گے کہ آپ کے منہ کو تالا لگا دیا جائے گا۔ پھر کیسے حساب ہوگا، کیسے تصدیق ہوگی؟ فرمایا تمہارے منہوں کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وتکلمنا ایدیہم، تمہارے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، تمہاری زبانیں بند ہو جائے گی، تمہارے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، فرمایا تمہارے پاؤں تمہارے گناہ کی گواہی دیں گے کہ فلانی رات کے فلانے حصے میں تمہارے پاؤں نے وہاں قدم اٹھا کر گناہ کے لیے اپنے آپ کو چلایا۔ ارے بھائی، کہاں چھٹ کر جائیں گے، کیسے بچ کر جائیں گے، کس سے بچیں گے؟ یہ سارا قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اگر یہ آنکھیں کھلی ہے سمجھ میں آ جائے تو سمجھو، ورنہ بند ہو جائے گی، پھر سمجھنا ہمارا بیکار ہو جائے گا۔ خود بخود سمجھ میں آ جائے گا، جب موت کے وقت موت کا فرشتہ آ جائے گا نا، اس موقع پر پتہ چلے گا کہ ہم کس پر سوار تھے۔ ہماری ساری مال و دولت یہاں پڑی رہ جائے گی، وہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہ اس لیے نہیں کہا ہے میرے بھائیوں کہ ہم سنتے رہے، یہ دنیا ہے، دھوکے کا گھر ہے، انما الحیات الدنیا لعب ولہو، قرآن کہہ رہا ہے یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ کھیل اور تماشا ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، کیوں ہم بھول گئے وہ قیامت کے
منظر کو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها۔ قرآن کہہ رہا ہے اے لوگوں ڈرو پروردگار سے، ورنہ قیامت کے دن سب سمجھ میں آ جائے گا۔ وہ سخت دن ہوگا کہ ایک ماں اپنے بیٹے کو اگر پیٹ میں اگر اولاد نہ ہو تو کتنے پاپڑ بیلتے ہیں، اور جب پیٹ میں نطفہ ٹھہر جاتا ہے تو پھر اس کی حفاظت کے لیے کیا کیا کرتے ہیں۔ اگر وہی بچے جب زمانہ قریب آتا ہے، 9 مہینے 6 مہینے 8 مہینے کے قریب ماں ہوتی ہے اور زیادہ اس کی حفاظت کرتی ہے اور محبت کرنے لگتی ہے، کبھی اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتی ہے، اپنے بچے کے آنے کا انتظار کرتی ہے، محبت اس کے دل میں جوش مارتی ہے۔ لیکن قیامت کا دن وہ ہوگا کہ یہ ساری چیزیں بھول جائے گی اور قیامت کی گرمی کی وجہ سے اور اس سر کی گرمی کی وجہ سے اپنے پیٹ کے حمل کو ختم کر دے۔ یہ وہ سخت دن آنے والا ہے، اس دن کون سمجھائے گا؟ آج ہی تو ہمارے پاس وقت ہے سمجھنے کے لیے کہ چھوڑو تمام تر گناہ کو، اپنی زندگی کو پاک صاف بناؤ، اللہ کا ڈر اللہ کا خوف ہمارے دلوں کے اندر پیدا کرو، ورنہ اس دن یومئذ تحدث اخبارہا، یہ وہ دن ہوگا جس دن نہ تمہاری زبان بولے گی، نہ تمہارے ہاتھ بولیں گے، نہ تمہارے اعضاء، بلکہ یومئذ تحدث اخبارہا، یہ وہ زمین جس پر تم چل کر گناہ کیے کرتے تھے، زمین کا وہ حصہ جس پر تم نے زنا کیا تھا، زمین کا وہ حصہ جس پر تم نے رشوت لی تھی، سود کھایا تھا، زمین کا وہ حصہ جس پر تم نے تمام گناہ کیے تھے، یومئذ تحدث اخبارہا، وہ دن آنے والا ہے کہ اس دن یہ زمین خود گواہی دے گی۔ بھائیوں میں کوئی ڈرانے کے لیے یہاں نہیں بیٹھا ہوں، ہمیں صرف اس بات کا احساس پیدا کرنا ہے کہ واقعتاً اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، بہت قیمتی زندگی ہے۔ اغتنم خمسا قبل خمس، مشکاہ شریف کی روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، اے مسلمان غنیمت سمجھ لے 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے۔ کون سی 5 چیزیں؟ فرمایا جب تیری جوانی ہو تو جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت سمجھ لے، ورنہ جوانی چلی جائے گی اور اس میں اللہ کی عبادت نہیں کیے تو بڑھاپے میں نہیں کر سکے گا۔ اس لیے کہ جوانی میں جو بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ بوڑھے کے 70 سجدوں سے افضل، یعنی بوڑھے اس سے مایوس نہ ہو کہ ہم 70 سجدے کریں، جوانی نہیں، جوانی میں اگر اللہ کی عبادت کی انسان نے فکر کی ہے اور جوانی میں وہ سجدہ کرتا رہا ہے، فرائض کی پابندی کی ہے، فرمایا جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچے گا اور سجدہ بھی نہیں کر سکے گا، جھکنے کی طاقت بھی نہیں ہوگی، تو ایک سجدہ کر لے، اللہ 70 سجدوں کا ثواب دے گا۔ یہ بھی ایک بات ملتی ہے۔ میرے عزیزو، جوانی کی قدر کرو بڑھاپا آنے سے پہلے، صحت کی قدر کرو بیماری آنے سے پہلے، مال کی قدر کرو فقر آنے سے پہلے، اور زندگی کی قدر کرو موت کے آنے سے پہلے۔ کون کہتا ہے ہم کتنا زندہ رہیں گے؟ موت کی کوئی حقیقت سمجھ لیجئے کہ انسان کے پاس یہ تصور بھی نہیں ہے کہ آج کی شام اس کی زندگی کی آخری شام ہوگی، آج کی صبح اس کی زندگی کی آخری صبح ہوگی۔ انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ قرآن کا اعلان ہے اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، کہ جب موت کا وقت آئے گا انسان نہ ایک قدم آگے چل پائے گا نہ ایک قدم پیچھے جائے گا۔ جس وقت اس کی زندگی کے لمحات ختم ہو گئے فرشتے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں۔ انسان سے رشوت بھی دے گا تو فرشتے رشوت نہیں لیتے ہیں۔ اگر آج ہم کسی کی دکان پر جائے، کام نہ ہوتا ہو، 500 تھا ذرا بھی دیتے ہیں، کر لینا آپ کو، ہو جاتا ہے نا کام، لیکن موت کے فرشتے رشوت نہیں لیتے ہیں، اللہ کے فرشتے رشوت نہیں لیتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا جس چیز کا حکم دیا گیا وہ کر گزریں گے۔ انسان چلائے گا، اس کا چلانا کوئی کام نہیں دے گا، اس لیے کہ فرشتے اللہ کے حکم پر پابند ہیں۔ اس لیے انسان اگر تو موت کے وقت فرشتوں کو لالچ دے گا، فرشتوں کو رشوت دے گا، وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ زندگی ہے، موت سے پہلے اس کو غنیمت سمجھ لے، ورنہ موت کا وقت آ گیا سارا دھرا کا دھرا رہ جائے گا، یہی سب پڑا رہ جائے گا، کوئی بھی انسان کچھ بھی نہیں کر سکے گا، اپنے بھی بچوں کے لیے بھی وصیت کرنے کا محتاج ہو جائے گا، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا، اس کی زندگی کی آخری شام آ جائے گی۔
اس لیے میرے عزیزو یہ زندگی ہے اعمال کرنے کی، اعمال کر لو تاکہ ہم کل قیامت کے دن خوش و خرم ہنستے چہرے کے ساتھ نامہ اعمال کو ہم اپنے داہنے ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں لے کر کے اللہ کے دربار میں جائیں اور وہاں سے ہمارے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے۔ میرے عزیزو یہ وقت آنے والا ہے، انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کرتے کرتے تھک جاتا ہے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے راستے بتلائے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو گناہ سے بچانا ہے، اپنے بیوی بچوں کو گناہ سے بچانا ہے، اپنی اولادوں کو بھی گناہ سے بچانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ گزشتہ جمعہ حضرت مولانا محبوب صاحب نے مسجد کوثر میں جو بیان دیا تھا اس میں اسی پر گفتگو فرمائی تھی، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تو فرمایا کہ اپنے آپ کو پہلے بچاؤ اور اپنے اولاد کی فکر کرو، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ صرف ہمارا کام نہیں ہے، ذمہ داری ہے۔ ایک انسان اگر اس کی ذمہ داری ہو کہ وہ انسان کو شام کو 500 روپے لا کر گھر میں دینا ہے تو وہ کسی طرح محنت کر کے لا کے دیتا ہے، کیوں؟ اس کی ذمہ داری جو اس نے پوری کی۔ میرے بھائیو، جس طرح ان کا پیٹ پالنا ہماری ذمہ داری ہے، ان کو جہنم کی آگ سے بچانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور میں اپنی ماؤں سے بھی یہ بات عرض کروں گا جو گھروں میں بیٹھ کر سن رہی ہے کہ بچوں کا مستقبل جس طرح ماں سنوار سکتی ہے، دنیا کا کوئی استاد نہیں سنوار سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے بے شمار واقعات ہمارے پاس ہے۔ اور یہ میں اسی مناسبت سے اپنے موضوع سے ہٹ کر بات نہیں کر رہا ہوں، اسی مناسبت سے بات کر رہا ہوں کہ بعض مرتبہ یہ گناہ جو ہے نا، پہلے جب انسان پہلی مرتبہ گناہ کرتا ہے تو کچے دھاگے کی طرح ہوتا ہے، ایک جو دھاگا ہوتا ہے تو اگر اس کو کچا ہو توڑو تو ٹوٹ جاتا ہے، یہ گناہ جب پہلی مرتبہ کرتا ہے تو اگر چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے تو چھوٹ جاتا ہے، لیکن جب یہی گناہ کرتے 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 عادت بن جاتی ہے تو پھر وہ پکا دھاگا ہو جاتا ہے، لوہے کی طرح سخت ہو جاتا ہے، پھر اس کو انسان توڑنا چاہے نہیں توڑ سکتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، جب اولاد کی تربیت میں کمی آتی ہے تو وہ اولاد گناہ کے سمندر میں ڈوبتی چلی جاتی ہے، اور اس کا پہلا مدرسہ ماں ہے۔ کیسے؟ حضرت مولانا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام ہم سنتے ہیں، واقعات بھی بار بار سنے ہیں، لیکن آج کی مناسبت سے میں کہہ رہا ہوں کہ اولاد کی تربیت کس طرح کرو۔ میرے عزیزو، باپ کی بھی ذمہ داری ہے، ماں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس تربیت کے نتیجے میں بچپن کی تربیت بڑھاپے تک چلی جائے۔ فرمایا جب بچپن میں تھے ان کی تربیت ماں نے ایسی کی تھی کہ فرمایا کہ جب ایک مرتبہ بنگال کے دورے پر تھے، معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ جب بنگال کے دورے پر تھے، گھر واپس آئے تو بہت خوشی کی حالت میں آئے۔ فرمایا بیٹے کیوں خوش نظر آ رہے ہو؟ فرمایا ماں آج تو 7 لاکھ ہندوؤں نے میرے ہاتھ پر کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہوئے، اور 70 لاکھ گنہگاروں نے میرے ہاتھ پر توبہ کی ہے۔ فرمایا کہ بیٹے یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ میرا کمال ہے۔ جب تو چھوٹا تھا اور تو دودھ پیتا تھا، خدا کی قسم کبھی بغیر وضو کے میں نے تجھے دودھ نہیں پلایا، اور آج ہماری مائیں موبائل میں سیریل اور ٹی وی پر پکچر دیکھتے دیکھتے بچوں کو دودھ پلاتی ہے اور تمنا کرتی ہے میرا بچہ بایزید بستامی بن جائے، میرا بچہ خواجہ معین الدین چشتی بن جائے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو ماں اپنے بچے کو دودھ پلاوے اور وہ بھی وضو کی حالت میں، اس بچے کے سمجھ لیجئے کہ اس بچے کے ہاتھ پر لوگ مسلمان ہو جائے۔ اگر وہی ماں اپنی راتوں کے اندر بچوں کے لیے رو رو کر دعا کریں، کیا وہ بچے کی زندگی صحیح نہیں بن سکتی ہے؟ یہ آج جو حالات بگڑ رہے ہیں نا اور بچے گناہ میں جا رہے ہیں، یہ ماں باپ کی تربیت کی کمی کی بنیاد پر یہ آج حالات بگڑ رہے ہیں۔ برا لگے تو معاف کر دینا، معافی چاہتا ہوں، لیکن یہ تربیت کی کمی ہے میرے عزیزو۔ اگر بچہ چھوٹا ہے، کچا دھاگا ہے، ہمیں اللہ نے امانت کے طور پر دیا ہے، اس کی تربیت کرو، ہم ہی استاد ہیں۔ مدرسے میں 2-3 گھنٹے جاتا ہے، پورا دن ہمارے آغوش میں رہتا ہے، پورا دن ہمارے چرنوں میں رہتا ہے، ہماری گود میں کھیلتا ہے۔ اس بچے کی تربیت کا پہلا مدرسہ ماں اور باپ۔ خواجہ معین اسی طرح ایک واقعہ اور ملتا ہے، لمبا واقعہ ہے لیکن میں پورا نہیں سناتا، لیکن جو مین بات ہے وہ سنا دیتا ہوں کہ جو اپنے نام بھول گیا، قطب الدین کاکی رحمۃ اللہ، بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی مشہور واقعہ ہے، میں اس لیے نہیں کہ واقعہ ہے سنا دیتا ہوں وقت ختم ہو جائے۔ نہیں میرے عزیزو، دل پر لینے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے معاشرے کو
صحیح بنانا ہے تو اس کے لیے ہمیں قربانی دینی پڑے گی، اپنی زندگی کو صحیح بنانا پڑے گا، اپنے آپ کو ظاہری اور باطنی گناہوں سے چھڑانا پڑے گا۔ انسان جب خود بنتا ہے تو اس کے نقش قدم پر خود بخود بچے بن جاتے ہیں۔ کیسے؟ اگر باپ مسجد میں آتا ہے، چھوٹا بچہ مسجد میں آتا ہے، باپ رکوع کرتا ہے، آٹومیٹک بچہ دیکھ کر رکوع کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہمارے نیک اعمال کی نقل ہمارا بچہ کر رہا ہے۔ تو کیا ہم موبائل دیکھتے رہیں گے، گناہ کرتے رہیں گے، اسی طرح جھوٹ بولتے رہیں گے، غیبت کرتے رہیں گے، ایک دوسروں پر ظلم کرتے رہیں گے؟ کیا یہ اثرات ہمارے اولاد میں منتقل نہیں ہوں گے؟ اس لیے میرے عزیزو ضرورت ہے اپنی زندگی کو بناؤ۔ خواجہ فرمایا کہ جب بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے تھے، ماں باپ نے بیٹھ کر مشورہ کیا، کتابوں میں لکھا ہے ماں باپ نے بیٹھ کر مشورہ کیا کہ ابھی چھوٹا ہے، اس کی تربیت ہمیں کیسے کرنا ہے کہ بڑا ہو کر اچھا بنے، نیک بنے۔ تو ماں نے کہا کہ میرے پاس اس کے سارے طریقے ہیں، میں اس کو اپناؤں گی۔ فرمایا جب مدرسے جانے کے لائق ہوا تو ماں نے یہ کہا بیٹے مدرسے جاؤ، اللہ کا نام سیکھو، اللہ کا کلام سیکھو۔ بچہ مدرسے سے آیا، کہا اماں بھوک لگی ہے۔ ماں نے کہا کہ ہمیں کھلانے والا اللہ ہے، روزی اللہ دیتا ہے، ہمیں کھلاتا اللہ ہے، تو بھی تو اللہ سے مانگ، تجھے بھی اللہ کھلائے گا۔ فرمایا میں کیسے؟ فرمایا 2 رکعت نماز پر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا اور مانگ لے، اللہ تجھے دے دے گا۔ فرمایا بچے نے کرنا شروع کیا، 1 دن 2 دن، پھر ماں یہ کرتی تھی کہ سالن یا روٹی کا ٹکڑا کونے میں رکھ دیتی تھی اور بچے کو کہتی دعا کے بعد تلاش کر لینا، اللہ نے تیرے لیے روزے اتار دیے۔ فرمایا بچہ تلاش کر لیتا تھا اور اس روٹی کو مل جاتی تھی، اللہ کا شکر ادا کرتا تھا، اللہ تو نے آج مجھے روزی دی، اللہ تو نے مجھے آج میری بھوک کو مٹا دیا۔ فرمایا برسوں تک یہ عمل جاری رہا۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ماں کسی پڑوسن میں یا اپنے رشتہ دار کے گھر گئی تھی، وہ بھول گئی کہ میرا بچہ اب گھر آئے گا۔ جب اس کو یاد آیا دیر سے کہ میرا بچہ مدرسے سے آ گیا ہوگا، گھر میں روٹی کی تلاش میں ہوگا، گھر وہاں سے دوڑتی ہوئی آئی اور دوڑتی رو رہی ہے کہ اللہ میں نے برسوں سے میرے بچے کی تربیت کی تھی اور مولا میں نے آج روٹی بھی نہیں رکھی ہے اور میرا بچہ آ کر ادھر ادھر تلاش کرے گا، روٹی نہیں ملے گی، میرا بچہ جو تجھ پر یقین بنا ہوا ہے اس کا یقین تجھ جائے گا۔ تو وہ ماروتی ہوئی آ رہی ہے، دیکھا گھر میں بچہ سویا ہوا ہے، اطمینان کی نیند سویا ہوا ہے۔ فرمایا کہ ماں نے پہلے روٹی بنائی، اس کو ایک کونے میں رکھا اور پھر اپنے بیٹے کے چہرے پر فرمایا بوسہ دیا۔ میرے بھائیوں ایک تربیت کا یہ بھی اصول ہے۔ آج ہمارے بچے کو ہم نے یہ بیل کی طرح سمجھ لیا، جس طرح چاہو ہم بول دیتے ہیں، جس طرح چاہے بددعا دیتے ہیں، یہ تربیت کا طریقہ نہیں ہے۔ محبت کے ساتھ ان کو سمجھاؤ، بات ان کے دلوں پر اثر کر جائے گی۔ فرمایا اس کو اٹھایا، سینے سے لگایا، اس کو بوسہ دیا اور اس کے بعد کہا بیٹے آج تو تجھے بھوک لگی ہوگی، جا مصلی بچھا 2 رکعت نماز پر۔ بچے نے کہا امی مجھے تو آج بھوک نہیں لگی ہے۔ تو فرمایا بیٹے کیسے بھوک نہیں لگی؟ فرمایا جس طرح روزانہ گھر آتا تھا، مصلی بچھا کر نماز پڑھتا تھا اور اللہ سے مانگ لیا کرتا تھا، آج بھی میں گھر آیا بھوک لگی، میں نے نماز پڑھی اور اللہ کے سامنے دعا کی اور پھر ہاتھ اٹھا کر کے میں نے دعا کر کے جب میں نے کونے میں تلاش کیا مجھے روٹی مل گئی۔ امی ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، روزانہ جو مجھے روزی ملتی تھی، روٹی ملتی تھی، فرمایا اس کا مزہ کچھ اور تھا، لیکن آج جو روٹی مجھے ملی ہے اس کا مزہ کچھ اور ہے۔ میرے بھائی اللہ نے جنت سے وہ روٹی اتار کر اس کے لیے دی تھی۔ تو اس طرح مائیں اور اس طرح باپ بیٹھ کر کے اولاد کی تربیت کرتے ہیں تو پھر بیٹے بڑے ہو کر کے فرمایا کہ مغل بادشاہوں کے شیخ بنے اور ہزاروں کی تعداد میں ان کے مرید روزانہ ان کے در پر آیا کرتے تھے اور اپنے گناہوں سے توبہ کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں آج بھی ہمیں یہ آخری میں خلاصہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ظاہری اور باطنی گناہوں کو چھوڑ کر اپنی زندگی کو پاک صاف بنانا ہے، اپنے اولاد کی زندگی کو پاک صاف بنانا ہے۔ اور آج تک کی جو ہماری گناہ والی زندگی ہو گئی ہے اللہ کے سامنے معافی مانگنا ہے۔ کیسے معافی مانگنا ہے؟ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک بچہ 8 سال کا 9 سال کا بچہ میں نے دیکھا، اس کی ماں نے اس کو مارا اور مار کر کے گھر سے نکال دیا۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ اس معصوم بچے کو ماں نے مارا اور گھر سے نکال دیا، تو بچہ روتا روتا گلی سے باہر نکل گیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ کیا کر رہا ہے بچہ، تھوڑی دیر کے لیے وہاں گیا، پھر واپس آیا اور اپنے گھر کی دہلیز پر سر رکھ کر کے سو گیا۔ تھکا ہوا تھا، رو رہا تھا، اس کی آنکھیں بھی تھک گئی تھی
کی. وہ روتا روتا اپنے گھر کے دروازے دہلیز پر سو گیا. جب یہ دیکھا ماں پھر سے باہر نکلی. اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا. ماں نے پھر اس کو غصے میں کہا نکل جا یہاں سے, تو میرا نافرمان ہو گیا ہے, میری بات نہیں سنتا ہے, تو میرے گھر میں رہنے کے لائق اور قابل نہیں ہے, چلا جا, میرے دروازے سے کوئی ضرورت نہیں ہے. بیٹے نے جواب دیا کہ امی آج میں یقین ہے تیرے گھر سے چلا جاؤں گا, مجھے کسی کی نوکری کر کے روزی مل جائے گی, میرا پیٹ بھوکا ہے وہ میری پیٹ کی بھوک ختم ہو جائے گی, کسی کے جوتے صاف کر دوں گا تو مجھے اس کی بنیاد پر پیسے مل جائیں گے اور میں اس پیسوں سے اپنا پیٹ بھر لوں گا. لیکن ماں اگر تیرا دروازہ چھوڑ دیا اور تجھے میں نے نہیں دیکھا تو تجھ جیسی محبت دینے والا پوری دنیا میں مجھے کوئی نہیں ملے گا. اس کے بعد لکھا ہے میرے عزیزو یہ دنیا کی ماں ہے اور چھوٹے بچے میں ماں کی محبت کا یہ اثر ہے کہ ماں کا دروازہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کریم رب 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. آج اگر ہم اس کے دروازے پر آ جائے اور اگر ہم گناہ کی معافی مانگے تو کیا وہ رب ہمیں معاف کرنے والا نہیں ہے؟ ایک بچہ اگر ماں کے سامنے روتا ہے ماں اسے معاف کرتی ہے, سینے سے لگا لیتی ہے. اگر آج ہم اپنے گناہوں سے اپنے رب کے سامنے معافی مانگیں گے کیا وہ پروردگار ہمیں معاف نہیں کرے گا؟ اس سے میرے عزیزو ظاہری اور باطنی گناہ کو چھوڑو, اپنی زندگی کو اعمال والی بنانے کی فکر کرو, زندگی میں نمازوں کے اہتمام کی فکر کرو, آپس میں محبت اور اخوت لانے کی فکر کرو. اسی طرح ہمارے جھگڑوں کو ختم کرو, بے حیائی کو ختم کرو, گھر کے معاشرے کو اچھا نظام بناؤ اور اپنے رب کے ساتھ اچھا تعلق قائم کرو. آج بھی وہ پروردگار ہماری زندگی کو بنا دے گا اور یہ جو فانی دنیا ہے وہ دنیا بھی اچھی بنے گی اور لامحدود آخرت کی زندگی ہے اللہ تعالیٰ اس زندگی کو بھی اچھی بنا دے گا. اللہ تعالیٰ کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.